تو روایتی لینگویج ماڈلز اپنی جگہ بہترین ہیں، لیکن جب سسٹمز خود مختار ہو جائیں، یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اس نئے اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم جدید ترین ریسرچ اور ڈیٹا بریکس کی شاندار تحقیق کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اے آئی، جو اب تک صرف ہمارے سوالوں کے جواب دینے تک محدود تھی، آخر کیسے خود بخود عملی اقدامات اٹھانے والے ایجنٹس میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہوگا اگر ہماری اے آئی پرومپٹ کا انتظار کرنا ہی چھوڑ دے اور خود سے ایکشن لینا شروع کر دے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس نے آج کل ٹیک کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ برسوں سے ہم سسٹمز کو کمانڈز دینے کے عادی ہیں، لیکن جب یہ پابندی ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس میں تھوڑا گہرائی تک جاتے ہیں تاکہ اس ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو اے آئی کے فرق کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم جنریٹو اور ایجنٹک اے آئی کا فرق دیکھیں گے، پھر یونیفائیڈ ایجنٹ آرکیٹیکچر، ملٹی ایجنٹ سوارم ٹوپولوجیز اور ان کے حقیقی دنیا میں استعمال پر بات ہوگی۔ اس کے بعد کچھ انتہائی اہم خطرات اور گورننس کے معاملات پر روشنی ڈالیں گے، اور آخر میں بات ہوگی مستقبل کے کنورجنس کی۔ تو سیدھے اپنے پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حصہ 1، جنریٹو بمقابلہ ایجنٹو اے آئی۔ سب سے پہلے تو ان دو پیراڈائمز کے رویوں اور ان کے بنیادی سٹرکچر کا جو فرق ہے نا، اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست اور سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ اسے ایک شاندار کنسلٹنٹ اور ایک خود مختار پروجیکٹ مینیجر کے مقابلے کے طور پر دیکھیں۔ جنریٹو اے آئی بالکل اس ذہین کنسلٹنٹ کی طرح ہے، بس سوال پوچھا، اس نے شاندار سا جواب دیا اور خاموش۔ یہ مکمل طور پر ری ایکٹیو ہے۔ لیکن دوسری طرف ایجنٹک اے آئی دراصل ایک پروجیکٹ مینیجر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھتا ہے، بڑے مقاصد کو چھوٹے حصوں میں بانٹتا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات، بغیر کسی انسانی دخل اندازی کے ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ پرو ایکٹیو ہے اور مکمل طور پر خود مختار۔ حصہ 2، یونیفائیڈ ایجنٹ آرکیٹیکچر۔ رویوں کا یہ فرق تو واضح ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سسٹمز اندر سے کام کیسے کرتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایجنٹ صرف ایک سادے سے چیٹ ماڈل تک محدود نہیں رہے، یہ اب ایک پورے ایکو سسٹم میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بنیادی اجزاء اپنی جگہ، لیکن اب ان میں ایک طویل المدتی یادداشت یا میموری شامل ہو چکی ہے۔ یہ بیرونی ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان میں باقاعدہ سیفٹی میکانزمز موجود ہیں۔ مطلب یہ اب محض ایک لینگویج ماڈل نہیں رہا، بلکہ مختلف ماڈیولز پر مشتمل ایک بہت ہی کمپلیکس نظام بن چکا ہے۔ اور یہ چیز ایجنٹک کنٹرول لوپ کی ریاضی آتی ساخت کو بڑی ہی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اس پورے ڈھانچے کے بالکل درمیان میں ایک ایجنٹ برین ہے، جو کہ POMDP یعنی پارشلی آبزرویبل مارکوف ڈیسیژن پروسیس کے تحت کام کر رہا ہے۔ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڈل اپنی ایک اندرونی حالت برقرار رکھتا ہے، پرانی یادداشتیں استعمال کرتا ہے اور بیرونی ٹولز کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اپنے فیصلوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ چلیں اسے مرحلہ وار بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ادراک یعنی پرسیپشن۔ سسٹم اپنے ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر باری آتی ہے میموری کی، جہاں وہ اس نئی معلومات سے اپنے اندر موجود سٹیٹ کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے منصوبہ بندی، جس میں وہ ہڈن ریزننگ یا چھپی ہوئی استدلال استعمال کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور پھر چوتھا اور آخری سٹیپ، ایکشن۔ وہ بیرونی ٹولز کے ذریعے اپنی کمانڈز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ دراصل یہی وہ لوپ ہے جس کی بدولت یہ سسٹمز ریئل ٹائم ڈیٹا اور بدلتے حالات کے ساتھ خود کو فوراً ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ حصہ 3، ملٹی ایجنٹ سوارم ٹوپولوجیز۔ ایک سنگل ایجنٹ کے کام کرنے کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ بڑے انٹرپرائز لیول کے کاموں کے لیے یہ سسٹمز ایک ساتھ مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کام بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائیں تو وہ کسی ایک ماڈل کی کانٹیکسٹ ونڈو یا یوں کہہ لیں کہ اس کی سوچنے کی کیپیسٹی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے مخصوص ایجنٹس کی، جو ایک کولیبریٹو نیٹ ورک میں مل کر کام کریں، اور عام طور پر یہ ایجنٹس 3 مختلف قسم کے تنظیمی ڈھانچوں میں آپس میں رابطہ کرتے ہیں۔ ہائی ٹوپولوجی کے اپنے مخصوص فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر چین ٹوپولوجی میں معلومات ایک خاص طے شدہ ترتیب سے گزرتی ہیں، جیسے کہ میٹا جی پی ٹی میں۔ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جیسے ترتیب وار کاموں کے لیے تو بالکل پرفیکٹ ہے۔
پھر ہے اسٹار ٹوپولوجی، جس میں ایک سینٹرل کنٹرول ہوتا ہے، جیسا کہ آٹوجین کے اندر۔ یہ وہاں بہت کام آتی ہے جہاں ہمیں انسانی نگرانی یعنی ہیومن ان دا لوپ کی اشد ضرورت ہو۔ اور تیسری ہے میش ٹوپولوجی، یہ بالکل فری فلوئنگ ہے۔ اس سے نئے اور حیرت انگیز رویے جنم لیتے ہیں، جیسے جنریٹو ایجنٹس کی مثال لے لیں۔ یہ کمپلیکس پرابلم سالونگ یا سوشل سیمولیشن کے لیے بہترین ہے۔ حصہ 4، حقیقی دنیا میں اطلاق۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے ملٹی ایجنٹ ٹوپولوجیز اور آرکیٹیکچر آج کل عملی طور پر مختلف صنعتوں میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ان کی صلاحیتیں لاجواب ہیں۔ سائبر سیکیورٹی میں یہ ایجنٹس انسانی تجزیہ کاروں تک الرٹ پہنچنے سے پہلے ہی خطرات کو خود مختار طریقے سے روک رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے شعبے میں مریضوں کے ڈیٹا کی مسلسل 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ لیکن جو مثال واقعی ذہن اڑا دینے والی ہے وہ گیمنگ اور روبوٹکس کی دنیا میں وائجر سسٹم کی ہے۔ یہ وائجر دراصل ایک لائف لانگ لرنر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ مائنکرافٹ کے اندر نئی اسکل سیکھنے کے لیے خود سے پائتھن کوڈ لکھتا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باقی ماڈلز کی نسبت 15 گنا سے بھی زیادہ تیزی سے نئی مہارتیں سیکھ لیتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے نا؟ حصہ 5، خطرات اور گورننس۔ اچھا، ان شاندار کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سسٹمز کو لائیو ماحول میں چھوڑنے کے خطرات اور ان کی سنجیدہ حقیقتوں پر بھی بات کرنی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان خطرے کی نوعیت کا یہ فرق انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، اگر جنریٹو اے آئی کوئی غلطی یا ہلوسینیشن کرتی ہے تو وہ بس ایک معلوماتی خطرہ ہے، لیکن کیونکہ ایجنٹک اے آئی کے پاس لائیو سسٹمز پر براہ راست ایکشن لینے کی پاور ہوتی ہے تو اس سے باقاعدہ آپریشنل رسک پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک فرضی اے پی آئی کال یا غلطی سے ڈیلیٹ کی گئی کوئی فائل فوری اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور ظاہر ہے ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ایک اے آئی خود سے جا کر پورے کا پورا پروڈکشن ڈیٹا بیس ہی غائب کر دے۔ تو پھر کارکردگی اور گہری سوچ کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے؟ کلاسک فریم ورک دراصل یہی بتاتا ہے۔ جب ہم سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے ہائرارکیکل ایجنٹس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی ٹولز استعمال کرنے کی مہارت اور پروفیشنسی تو واقعی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی ایک بھاری قیمت بھی ہے۔ یہ ایجنٹس بے تحاشا ٹوکنز کنزیوم کرتے ہیں اور ان کے رسپانس میں تاخیر یا لیٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ریئل ٹائم سسٹمز کے لیے یہ تاخیر ایک بہت بڑا دردسر بن سکتی ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا برکس کی رپورٹ کے مطابق وہ ادارے جو شروع سے ہی اے آئی گورننس کو سختی سے اپناتے ہیں وہ دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں 12 گنا زیادہ اے آئی پروجیکٹس کو پروڈکشن میں کامیابی سے لاتے ہیں۔ 12 گنا! اس کا مطلب ہے گورننس کوئی ثانوی چیز نہیں بلکہ بنیادی شرط ہے۔ اس سلسلے میں 3 انتہائی ضروری گورننس کنٹرولز ہیں جنہیں پہلے دن سے ہی لاگو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اہم اور حساس فیصلوں کے لیے انسانی نگرانی یعنی ہیومن ان دا لوپ تھریشولڈز کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 2، ہر ایکشن کا مکمل ریکارڈ اور آڈٹ ٹریل موجود ہو تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں کیا گڑبڑ ہوئی۔ اور نمبر 3، بیرونی ٹولز تک رسائی پر انتہائی سخت کنٹرول۔ یہ تینوں چیزیں مل کر نہ صرف پرومپٹ انجیکشن کو روکتی ہیں بلکہ کسی بھی غیر ارادی ایکشن کے نقصان کو ایک محدود دائرے تک رکھتی ہیں۔ حصہ 6، مستقبل کا کنورجنس۔ آئیے اب اپنے آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی لیڈرز کے لیے یہ پورا آرکیٹیکچر مستقبل میں کس طرح آپس میں مل کر کام کرے گا۔ مستقبل دراصل ان دونوں ٹیکنالوجیز کے باہم مل جانے میں ہی ہے۔ ذرا تصور کریں، جنریٹو ماڈلز ایجنٹک فریم ورکس کے اندر ایک شاندار کوگنیٹو انجن یعنی سوچنے سمجھنے والے دماغ کے طور پر بیٹھے ہیں، اور باہر سے ایجنٹک فریم ورک ان کی یاداشت، ٹولز کے استعمال اور آرکیسٹریشن کو مینیج کر رہا ہے۔ یہ ملاپ اتنی تیزی سے ڈومیننٹ انٹرپرائز آرکیٹیکچر بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ زبردست آٹومیشن فراہم کرتا ہے جو اکیلے ان دونوں میں سے کوئی بھی سسٹم مؤثر انداز میں نہیں دے سکتا تھا۔ جیسے جیسے یہ جائزہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب یہ ایجنٹس لائیو اور حساس سسٹمز پر مکمل خود مختار ایکشن لینے کے قابل ہو جائیں گے تو تنظیمی ڈھانچوں کو انتہائی ضروری انسانی نگرانی اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے کیسے ارتقا پذیر ہونا چاہیے۔ فل آٹومیشن کے اس تیز رفتار سفر میں اور لائیو سسٹمز کی حفاظت کے لیے انسانی کنٹرول کے درمیان یہ نازک توازن کیسے برقرار رکھا جائے گا، یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے، اور شاید یہی وہ چیلنج ہے جو ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا۔